الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال باب ما جاء في القيام للجنازة. بسم الله الرحمن الرحیم. دیکھو اس سلسلے میں دو باب ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ اگر گزر رہا ہو اور کوئی آدمی وہاں موجود ہو تو کیا وہ بیٹھا رہ سکتا ہے یا جنازے کے احترام میں اس کو کھڑا ہونا چاہیے؟ دیگر جگہوں پر یہ عرف ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے پاس بارکس میں اس کا اہتمام ہے. بیٹھے بھی رہیں گے لوگ، اور جنازہ جائے گا تو اٹھیں گے، کندھا دیں گے، تھوڑی دور تک جائیں گے، پھر جس کو واپس ہونا ہے وہ واپس ہو، اور جس کو آگے جانا ہے قبرستان اگر کوئی جانا چاہے تو جاتا ہے. کوئی بھی جنازہ گزرے تو سب کام چھوڑ کے ساتھ اٹھیں گے، جائیں گے، کندھا دیں گے، پھر آگے جانا ہو تو جائیں گے، نہیں جانا ہو نہیں جائیں گے. بقیہ بارکس کے علاوہ کہیں اور بھی اس پر عمل ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم. مسئلہ یہی ہے کہ کیا قبر جنازے کو کندھا دینے کے واسطے اٹھنا چاہیے، یا کندھا نہ بھی دیں تو احترام میں آدمی بیٹھا رہے یا کھڑا رہے. اس سلسلے میں روایات دونوں قسم کی ہیں. دیکھو، پہلا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تم کو پیچھے کر دیا جائے، یہاں تک کہ تم کو پیچھے کر دیا جائے یا جنازہ رکھ دیا جائے. یعنی جنازہ آگے بڑھ جائے یا قبرستان پہنچ کر جنازہ زمین پر رکھ دیا گیا ہو. یہ روایت یہ بتلاتی ہے کہ کھڑے ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اگلی روایت میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے اس بات کا حکم دیا تھا. یعنی پہلے حضور خود بھی کھڑے ہوتے تھے اور ہمیں بھی کھڑنے کا حکم دیتے تھے، اور پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود کھڑے ہوئے نہ ہمیں کھڑے ہونے کا حکم دیا. تو یہ دونوں قسم کی روایات ہیں، اور اس روایات کے پیش نظر ائمہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا ہے. سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ آدمی کو اختیار ہے، کھڑے ہونا چاہے تو کھڑے ہو، نہ ہونا چاہے نہ ہو، اس کی مرضی. اور یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں، امام احمد بن حنبل کا مسلک چونکہ احادیث پر موقوف ہے، اس لیے جتنی حدیثیں ہوں گی اتنے ان کے اقوال ہوں گے. لہذا امام احمد بن حنبل نے مبہم فرمایا، بلکہ اختیار دیا کہ کھڑے ہونا چاہو تو کھڑے ہو، نہ ہونا چاہو مت ہو. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے علاوہ سارے جمہور نے یہ فرمایا ہے کہ اب یہ حکم منسوخ ہے. یعنی یہ جو کھڑے ہونے کا حکم تھا یہ حکم منسوخ ہے، اور ناسخ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتلایا گیا کہ حضور پہلے کھڑے ہوتے تھے اور پھر بعد میں حضور نے کھڑے ہونے سے احتیاط فرمایا. دیکھو اس کا مقصد کیا ہے، یہ کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں.
ایک چیز ہے غایت درجہ احترام نہ ہو یا بے عظمتی نہ ہو، دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ تعظیم بھی ہونی چاہیے، بے احترامی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور تعظیم میں کہیں آگے بڑھ نہ جائے انسان۔ اس لیے حضور نے پہلے مرحلے میں تو حکم فرمایا کہ تعظیم کرو، اور اس تعظیم کے واسطے حضور نے حکم فرمایا کہ جب جنازہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ تاکہ تعظیم ہو جائے، بے حرمتی لوگ نہ کریں۔ اور پھر یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ چیز مردہ پرستی پر آگے نہ انسان پہنچ جائے، اور احترام کب ہوگا کب نہیں ہوگا یہ مسئلہ بھی سمجھنا مشکل ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو جمہور نے کھڑے ہونے والی روایات کو منسوخ مانا ہے اور ناسخ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت مانی ہے۔ دیکھو اس سلسلے میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے مسلک کو زیادہ مناسب سمجھا ہے، اور حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ مسلک زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ دیکھو اگر اس کو نسخ مانیں گے، حضرت نے یہ علت بیان فرمائی ہے اپنی ترجیح کی کہ اگر اس کو نسخ مانا جائے گا تو اب اگر دو صورتیں ہوں گی، کوئی جنازہ گزرے گا یا تو آدمی کھڑے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا منسوخ ہے، نہیں کھڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو گیا تو پھر ایک منسوخ والا عمل آدمی نے اگر اس کو اختیار کیا تو پھر شرعاً گنہگار ہوگا۔ تو خواہ ایک آدمی کو گناہ میں ملوث کرنا، جبکہ روایات دونوں قسم کی ہیں۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ مجھے حضرت امام احمد بن حنبل کا مسلک زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جہاں آدمی کھڑے ہونا مناسب سمجھے کھڑے ہو، اور جہاں آدمی کھڑے ہونا مناسب نہیں سمجھتا ہے مت کھڑا ہو۔ یہ زیادہ مناسب بھی ہے اور اوفق بھی ہے۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحسن بن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى تزع. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد رضي الله عنه في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول احمد واسحاق. قال: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توزع عن عناق الرجل. وقد روي عن بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل ان تنتهي اليهم الجنازة، وهو قول الشافعي. باب في الرخصة في ترك القيام. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن باقر وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه ذكر القيام في الجنائز حتى تولع. فقال علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث علي رضي الله عنه حسن صحيح. وفي رواية 4 من التابعين بعضهم عن بعض. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. قال الشافعي: وهذا اصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول: اذا رايتم الجنازة فقوموا. وقال احمد: ان شاء قام لم يقم وان شاء لم يقم. واحتجوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه انه قام ثم قعد. وهكذا قال اسحاق بن ابراهيم. ومعنى قول علي: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد، وكان لا يقوم